بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، 7 عادتیں رکھنے والے لوگ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 7 عادتیں کون کون سی ہیں جو کسی انسان کو محتاج ہونے سے بچا سکتی ہے؟ سب سے پہلی عادت یہ ہے، ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرنے والا ہوں جسے جاننے کی تمنا ہر سینے میں پنہاں ہوتی ہے، مگر اس کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تم نے اپنی زندگی میں یقیناً ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن پر حالات کا سب سے سخت وار ہوتا ہے، جن کی زمین کئی بار پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے، مگر وہ ہر بار ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، وسائل ختم ہو جاتے ہیں، پھر بھی رزق کسی نہ کسی راستے سے ان تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، راستے بدل لیتے ہیں، مگر قسمت جیسے ان کا دامن چھوڑنے سے انکار کر دیتی ہے۔ کبھی تم نے ٹھہر کر یہ سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل وجہ قسمت یا اتفاق نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے اندر موجود کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں جو انہیں زوال کی تاریکی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ عادتیں انہیں محتاجی کی ذلت سے بچاتی ہیں اور ان کی زندگی میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت پیدا کرتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر ہر قدم پر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا عام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ انسان تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت ہو، کامیاب لوگوں کی پہچان ہو یا اس کے ہاتھ میں طاقت ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقی طاقت ان خاموش عادتوں میں چھپی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے، اتنا مضبوط کہ اس سے اس کا رزق بھی چھینا نہیں جا سکتا، اس کے دل کا سکون بھی کوئی طوفان چھین نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آتی رہتی ہیں مگر برکت ختم نہیں ہوتی۔ ان کے دن آزمائشوں سے بھرے ہوتے ہیں مگر دل میں نا امیدی گھر نہیں کرتی۔ وہ شکست کو سبق بنا لیتے ہیں اور گرنے کو سیکھنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آج میں تمہیں انہی 7 پوشیدہ اصولوں سے روشناس کرانے والا ہوں جو اگر تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے تو یقین کرو دنیا کی کوئی آندھی، کوئی طوفان تمہیں ہلا نہیں سکے گا۔ یہ وہ راز ہیں جو تمہارے اندر وہ طاقت پیدا کر سکتے ہیں جسے حالات بھی شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات دل سے سن لو، یہ باتیں اسی کے لیے ہیں جو واقعی زندگی میں جد و جہد کر رہا ہے، جو خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جو دن رات امتحانوں، حالات اور ذمہ داریوں سے لڑ رہا ہے۔ اگر کبھی تم نے یہ سوچا ہو کہ میں پوری کوشش تو کر رہا ہوں مگر نتائج ہمیشہ میرے خلاف کیوں آتے ہیں، تو سمجھ لو کہ کمی تمہاری محنت میں نہیں، تمہاری عادتوں میں ہے۔ کیونکہ جب انسان کی عادتیں بدلتی ہیں تو اس کی سوچ بھی بدلتی ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو آخر تک سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی لمحہ تمہاری زندگی کا رخ بدلنے والا بن جائے۔ پہلی عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آنکھ کھول لیتے ہیں، کیونکہ فجر سے پہلے کا وقت صرف ایک گھڑی نہیں بلکہ برکت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس لمحے فضاؤں میں ایک خاص خاموشی ہوتی ہے، ذہن بوجھل نہیں ہوتا اور دل پر دنیا کی گرد ابھی نہیں جمی ہوتی۔ ایسے وقت میں جاگنے والا انسان دراصل اپنی تقدیر کو آواز دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جو عام لوگوں کو نظر بھی نہیں آتے۔ جب دنیا گہری نیند میں ڈوبی ہوتی ہے تب یہ لوگ حرکت میں آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اس خاموش لمحے کو سوچ، دعا، منصوبہ بندی اور خود کو سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں ایک خاص ترتیب پیدا ہوتی ہے، ان کے فیصلوں میں
وضاحت آ جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے رزق خود چل کر ان کی طرف آ رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اس کے استقبال کی تیاری پہلے ہی کر لی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس عادت کو اپنا لیتے ہیں وہ محرومی سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وقت کی قدر کا شعور جاگ اٹھتا ہے اور زندگی میں ایک پوشیدہ برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کم وسائل میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے برکت کے وقت کو پہچان لیا ہوتا ہے۔ دوسری عادت شکوہ نہیں بلکہ شکر کی روش ہے، کیونکہ جو انسان ہر بات پر شکایت کرنے لگتا ہے وہ خود جانے بغیر اپنی زندگی سے برکت کو آہستہ آہستہ رخصت کر دیتا ہے۔ مسلسل گلہ کرنا دل کو بھاری اور روح کو تھکا دیتا ہے، اور انسان کو ہر حال میں محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے، چاہے اس کے پاس بہت کچھ موجود ہو کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ ہر نعمت میں کمی نکالتے ہیں، ہر آسانی میں مشکل تلاش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل سے سکون خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں وہ سخت ترین حالات میں بھی روشنی تلاش کر لیتے ہیں۔ جب مشکلات ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے تو وہ گھبرا کر ٹوٹتے نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکر انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شکر گزار دل پر آزمائش بھی ایک خاص ہلکا پن چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکایت رزق کے دروازوں کو بند کرتی ہے اور شکر ان دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب زبان پر ناشکری ہو تو دل تنگ ہو جاتا ہے، اور جب دل شکر سے بھر جائے تو زندگی میں خود بخود وسعت آنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو محرومی سے نکال کر برکت کی راہ پر لے آتا ہے۔ تیسری عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود بڑھ کر دوسروں کو سنبھالتے ہیں، کیونکہ جو ہاتھ دوسروں کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے قدرت اسے خود گرنے نہیں دیتی۔ یہی لوگ چھوٹی باتوں کو بھی معمولی نہیں سمجھتے، کبھی ایک خلوص بھری مسکراہٹ دے دیتے ہیں، کبھی دو ہمدرد الفاظ بول دیتے ہیں، کبھی ایک سادہ سا مشورہ دے کر کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ وہ دینے سے وہ خود خالی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل دولت بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے سہارا بنتے ہیں اور یہی سہارا ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب زندگی آزمائش کے مراحل سے گزرتی ہے یہی دعائیں واپس لوٹ کر آتی ہیں، طاقت بن جاتی ہے۔ وہ اکیلے نہیں ہوتے، چاہے بظاہر سب ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے لیے آسمان سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان کے نام لینے والے لب خاموشی میں ان کے لیے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جو انسان اپنے دل کو دوسروں کے لیے نرم کر لیتا ہے وہ سخت دنوں میں کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے نہیں، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اسے تنہائی کے اندھیروں سے بچاتا ہے اور اسے اندر سے ایک ایسی طاقت دیتا ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ چوتھی عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزانہ کچھ لمحے اپنے لیے نکال لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے شور میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کون۔ مصروفیات کا ہجوم، لوگوں کی توقعات اور حالات کا دباؤ انسان کو اتنا الجھا دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز سننا بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن جو شخص خاموشی کے چند لمحے اپنے ساتھ گزارتا ہے وہ اپنے دل کی حالت کو سمجھنے لگتا ہے اور اس پر اپنی غلطیاں بھی واضح ہونے لگتی ہیں۔ جب انسان خود کا احتساب کرنے لگے تو اسے اپنی کمزوریاں چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ ان سے لڑنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ ایسے لوگ
ہر دن تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رویوں کو سنوارتے ہیں اور اپنی سوچ کو نکھارتے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص روزانہ خود کو بہتر بنانے کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا، وہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے اور اس کے فیصلوں میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ خاموشی سے ترقی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا ہوتا ہے۔ پانچویں عادت سچائی کو زندگی کا اصول بنانا ہے، کیونکہ اگرچہ دنیا بظاہر فریب اور جھوٹ کے دھوکے سے آگے بڑھتی نظر آتی ہے، لیکن اصل زندگی ہمیشہ اعتماد کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کو سچ سے جوڑ لیتے ہیں ان کی بات میں خود بخود وزن آ جاتا ہے، ان کے الفاظ ہلکے نہیں ہوتے، وہ جو کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں اور اسی لیے وہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ سچ بولنے والے لوگوں کے رشتے زیادہ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا کہ کہیں ان کا جھوٹ پکڑ نہ جائے، ان کی نگاہوں میں جھجک نہیں ہوتی، ان کے تعلقات میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دل خود بخود ایسے انسانوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جن کی باتوں میں سچائی کی خوشبو ہو، کیونکہ انسان فطرتاً سچائی کو پہچان لیتا ہے۔ اعتماد وہاں جنم لیتا ہے جہاں انسان کو بار بار خود کو ثابت نہ کرنا پڑے۔ جس شخص کی سچائی اس کے عمل سے جھلکتی ہے وہاں اسے چلنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ حالات اسے سہارا دے کر آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھیڑ میں بھی نہیں دھکیلتے بلکہ آسانی سے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ چھٹی عادت یہ سمجھنا کہ کمائی صرف نوٹوں اور سکوں کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی تقدیر کے راستے کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو لوگ حلال پر ثابت قدم رہتے ہیں وہ معمولی آمدنی میں بھی ایک خاص مٹھاس محسوس کرتے ہیں، ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، نیند پرسکون ہوتی ہے اور زندگی میں ایک غیر محسوس توازن قائم رہتا ہے۔ انہیں زیادہ ہونے کی جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ان کے لیے لکھا ہے وہ صاف اور پاکیزہ راستے سے ہی آئے گا۔ حرام کمائی بظاہر پیٹ تو بھر دیتی ہے مگر دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس میں وقتی چمک ہوتی ہے مگر دیر پا خوشی نہیں ہوتی۔ ایسے مال کے ساتھ خوف، بے چینی اور اندیشے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر تھکا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس حلال لقمہ بدن میں برکت بن کر اترتا ہے۔ حلال کمائی صرف رزق میں وسعت نہیں ڈالتی بلکہ انسان کی روح کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ اس سے دل میں وہ سکون پیدا ہوتا ہے جو مہنگی چیزوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہی پاک کمائی انسان کو ظاہری اور باطنی طور پر ایک ایسا سہارا دے دیتی ہے جو زندگی کے طوفانوں میں بھی اسے ڈگمگانے نہیں دیتا۔ ساتویں عادت ان لوگوں کی پہچان ہے جو حالات کے طوفان دیکھ کر بکھرتے نہیں بلکہ اپنے دل میں یہ یقین زندہ رکھتے ہیں کہ میرا رب بہتر کرے گا۔ جب مشکلیں حد سے بڑھتی محسوس ہوتی ہیں، جب راستے بند دکھائی دیتے ہیں اور آس پاس کے سب دروازے خاموشی سے بند ہو جاتے ہیں، تب بھی ایسے لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آزمائش کبھی بغیر مقصد کے نہیں آتی اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی کا ایک راستہ لازماً کھلتا ہے۔ یہ لوگ حالات کے سامنے ہار ماننے کے بجائے صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ وہ شکوہ کم اور دعا زیادہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو مایوسی کے حوالے نہیں کرتے۔ ایسا حوصلہ انہیں اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت کو انسانوں کے بجائے رب کی ذات سے جوڑ لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتے دور ہو جاتے ہیں اور سہارے ٹوٹتے نظر آتے ہیں، مگر یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب قدرت کی طرف سے ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، ایسا دروازہ جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔
یہی یقین ان لوگوں کو خاص بناتا ہے کیونکہ ان کی امید حالات سے نہیں بلکہ اپنے رب کے وعدوں سے جڑی ہوتی ہے کہ خوشحال لوگ اپنی قسمت کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ زندگی کی ہر چھوٹی نعمت کو بھی ایک بڑی عنایت سمجھتے ہیں۔ ان کے دل میں شکر کی عادت ہوتی ہے اور شکر انسان کو اس کے رب سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب شکایت انسان کے ہاتھ سے نعمتیں چھین لیتی ہیں، جن لوگوں کے چہروں پر ہر وقت شکایت لکھی ہو، ان کی زندگی میں کمی کا احساس کبھی ختم نہیں ہوتا، چاہے ان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دل سے خوشی سے محسوس کرتا ہے، اس کے لیے قدرت راستے کھولنا شروع کر دیتی ہے، ایسے دروازے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ خوشحال انسان کا دل اور دماغ صاف ہوتے ہیں، وہ زندگی کے فیصلوں سے گھبراتے نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فیصلہ کرنا آدھی کامیابی ہے۔ جو لوگ ڈر کے مارے کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ عملی طور پر زندگی سے کچھ سیکھ ہی نہیں پاتے۔ خوشحال لوگ اپنی سوچ بدلنے سے نہیں گھبراتے اور نہیں اپنی غلطیوں کو ماننے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو پہچان لے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ مشکل میں بکھر جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی مشکل میں مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، اور صبر کی آخری منزل ہمیشہ سکون ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بالکل ہار ماننے کے قریب پہنچتا ہے، ٹھیک اسی وقت تقدیر انصاف کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کمزور اور مضبوط انسان کے درمیان اصل فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان عادات پر عمل کی توفیق دے اور زندگی کو کامیاب بنائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔